ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں۔ ارے جپا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، ارے جپا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وارثان علوم نبوت، اکابرین دین و ملت، اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے دینی مدارس کا معاشرتی کردار۔ سامعین محترم، دینی مدارس کا کردار معاشرے میں کسی سے مخفی نہیں، بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دینی مدارس نے قدم بقدم معاشرے کی اصلاح و رہنمائی کی ہے۔ دینی مدارس اپنے قیام سے لے کر اب تک ایک ہی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ انسانی سوسائٹی کا تعلق وہی الہی اور آسمانی تعلیمات کے ساتھ جڑا رہے، اور اس میں بسنے والے تمام لوگ اپنی زندگی آسمانی تعلیمات کی روشنی وہی الہی کے ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ جبکہ دنیا میں آج کا رائج الوقت فکر و فلسفہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ آسمانی تعلیمات کے بجائے اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرے، اور یہ کشمکش نہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ جب تک انسانی معاشرہ رہے گا یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ سامعین محترم، ایسے حالات میں میرے مدرسے نے انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا، انسانیت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، قرآن و سنت کی تعلیم کی اشاعت کو فروغ دیا۔ میرے مدرسے نے عام مسلمانوں کے عقائد، عبادات، اخلاق اور مذہبی کردار کا تحفظ کیا اور دین کے ساتھ ان کا عملی رشتہ قائم کیا۔ میرے مدرسے نے اسلام کے خاندانی نظام، تہذیب و ثقافت کی حفاظت کی اور ہر دور میں دینی رہنمائی کے لیے رجال کار فراہم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دینی مدارس معاشرے میں جزء لا ينفك کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر بھی ایسے میں نہ اپنوں نے چھوڑا اور نہ غیروں نے، اور ہم پر الزامات کے پہاڑ گرا کر ہماری خود مختاری کو چھیننا چاہا اور کہا کہ دینی مدارس معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی بجائے پسپائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کی وساطت سے ان نادان قوتوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہاں دینی مدارس پر اس الزام کا میں منکر نہیں، بلکہ اس الزام کو دینی مدارس کے کندھوں پر اٹھا کر اس کو باعث فخر سمجھتا ہوں، کیونکہ جس مغربی تہذیب و تمدن کی بات آپ کرتے ہیں ہم کو یہ تہذیب قبول ہی نہیں، جو تہذیب خدا کی ناراضگی کا سبب بنے، جس تہذیب کا مقصد ہی عذاب الہی کو پکار کر دعوت دینے کے سوا کچھ نہ ہو، جس تہذیب کا منطقی نتیجہ اخلاقی آوارگی ہو، جو تہذیب اخلاقی زوال کا سبب بنے، تو دینی مدارس اس تہذیب کے تسلط کے خلاف جنگ لڑ کر نو انسانی کو عہد نبوی کے طرف لے جانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اگر نو انسانی کو عہد نبوی کے طرف لے جانا اور عذاب الہی سے نجات دلانا پسپائی اور بغاوت ہو تو دینی مدارس اس پسپائی اور بغاوت کو دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، دوسرا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دینی مدارس معاشرے کو رجال کار فراہم نہیں کرتے، بلکہ ان کے افراد کا معاشرے میں کوئی کردار ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان نادانوں کو تاریخ کے اوراق پر نظر دوہرانا چاہیے، کیونکہ جب بھی معاشرے کو کسی مرد قلندر کی ضرورت پڑی تو
میرے مدرسے نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیش کیا. جب بھی معاشرے کو کسی عظیم حکیم کا محتاج ہوا تو میرے مدرسے نے حکیم الامت حضرت تھانوی کو پیش کیا. جب بھی معاشرے کو کسی فقیہ کی ضرورت پڑی تو میرے مدرسے نے جبل الفقاہت علامہ رشید احمد گنگوئی کو پیش کیا. جب بھی معاشرے کو کسی مبلغ کی پیاس لگی تو میرے مدرسے نے مبلغ اسلام مولانا الیاس معاشرے کو پیش کر کے معاشرے کی یاس کو آس میں تبدیل کر دیا. جب بھی معاشرے کو کسی مدبر سیاستدان کی ضرورت پڑی تو میرے مدرسے نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پیش کیا. حالات گزرتے گزرتے جب معاشرے کو ضرورت پڑی تو میرے مدرسے نے شیخ الہند کو پیش کیا, علامہ حسین احمد مدنی کو پیش کیا, شاہ انور شاہ کشمیری کو پیش کیا. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی, جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی, خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. وما علینا الا البلاغ.